نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. لائق تکریم حضرات، علماء و مشائخ اہل سنت اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے جملہ ذی وقار حضرات، امام اہل سنت زیغم اسلام غزالی زمان راضی دوران حضور مرشد کریم رحمہ اللہ تعالی کے فیضان کا عظیم چشمہ ہمارے قبلہ و کعبہ حضرت الاستاذ مستغنی عن الالقاب نور اللہ تعالی مرقدہ کے عرس مبارک کی تقریب میں ہم سب حاضر ہیں، شریک ہیں، شامل ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اس موقع پر بے شمار باتیں لائق بیان اور قابل ذکر ہوتی ہیں۔ صاحب قرص کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی جاتی ہے اور اس تقریب کی وساطت سے بھی ضروری باتیں اور معلومات خطابات میں، بیانات میں سامعین کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ چند منٹ جو مجھے گفتگو کے لیے معروضات پیش کرنے کے لیے دیے گئے، اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ اس تقریب سعید کے حوالے سے حضور قبلہ استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کی غرض سے میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ چھوٹا سا مسئلہ بھی شرعی مسئلہ جب اس پر غور کیا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے تو اس کا ثواب 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور جہاں عقیدہ کا مسئلہ سمجھایا جائے، نظریے کا مسئلہ بیان ہو، تو جتنا فرق عمل صالح اور عقیدہ کے رتبے میں ہے اتنا ہی فرق ان کے ثواب میں ہوگا۔ کچھ معمولات اور امور ایسے ہیں جو ہر دور میں اہل سنت و جماعت کی خصوصی پہچان شمار ہوتے ہیں۔ خصوصی پہچان کو عربی میں کہتے ہیں شعار۔ شعار کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کی، کسی قوم کی، کسی قبیلے کی یا کسی جماعت کی ایسی خصوصی نشانی ہو کہ جب اس کو دیکھنے والا دیکھے تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ اذان ہوئی، صلاۃ والسلام پڑھا گیا، پھر اذان ہوئی، محفل ہوئی بلال شریف کے عنوان سے، اور تقریب ہوئی عرس مبارک کے عنوان سے۔ اب دیکھنے والے کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کس جماعت کی یہ محفل ہے، بلکہ دیکھتے ہی اور سنتے ہی وہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ فلاں مذہب کی محفل ہے جو اہل مذہب کو منعقد کر رہے ہیں۔ تو جو امور اہل سنت و جماعت کی ہر دور میں پہچان ہے، علامتی نشان ہے، جو ان میں سے ایک عرس مبارک ہے۔ میں اس حوالے سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا ابتداءً کہ اگر کسی کی علامت لباس بھی ہو اس کو چھوڑنا بھی معلوم ہے۔
مرد کا لباس الگ ہوتا ہے، خاتون کا لباس مخصوص ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ مرد خاتون کا لباس پہن کر بازار میں چل پڑے، یا ایک سے اس کے برعکس خاتون مرد کا لباس پہن لے۔ اگر ایسا کوئی کر لے، عورت کا لباس مرد پہن کر چل پڑے، تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ بھی چہرے مہرے سے تو لگتا یہ بندہ ہے، لیکن لباس کچھ اور بتاتا ہے، پتہ نہیں یہ مخلوق کی کون سی قسم ہے۔ تو اس طرح سے وہ بندہ مشکوک ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو مشکوک ہونے سے بچانے کے لیے لباس کا خیال رکھنا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو جب لباس کی علامت کو چھوڑنا بھی معیوب ہے معاشرے کے حوالے سے، تو عقیدے کے حوالے سے اپنی پہچان کو چھوڑنے کی اجازت کب ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ ہمیشہ اس پر بندے کو ڈٹا رہنا چاہیے اور تہیہ کر کے رہنا چاہیے۔ کچھ ہو جائے، ہم مر تو سکتے ہیں، جو امور اہل سنت و جماعت کی علامت ہے ان کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اچھا، اب اس پر لوگ کہتے ہیں بھی اس پر دلیل فلاں ثبوت یہ وہ، تو اس کے لیے مختصر بات یہ ہے کہ جو عوام مسلمین ہیں ان کا معیار اور ہے، اہل علم کا معیار اور ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، سر میں درد پڑ جائے تو چھوٹی موٹی گولی کھا لیں گے، ٹیبلٹ استعمال کر لیں گے، بخار آ جائے تو کوئی چھوٹی موٹی دوائی لے کر استعمال کر لیں گے، لیکن گردے خراب ہو جائے تو گھر میں آپریشن تو نہیں کریں گے، ہسپتال لے جائیں گے۔ تو اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو ہمارے سنیوں کو چاہیے کہ جواب دے دیا کریں، لیکن اگر بڑا مسئلہ ہو تو جس طرح بڑے مریض کو سیریس حالت میں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، تو جو ایسا مریض عقیدے کا آ جائے کہ عقیدے کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہو، تو اس کو انوار العلوم جیسے شفا خانے میں داخل کرانا چاہیے، ان کو ایسے مراکز میں لانا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ان پڑھ بندہ اگر وہ ہمت کرے، ڈٹ جائے اپنے مسلک پر، عقیدے پر، تو اللہ اس کے رسول کی مدد آ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے اس کے بے شمار نظائر موجود ہیں۔ ضلع رحیمیہ خان میں ایک قصبہ ہے جس کو کہتے ہیں کوٹ سمابا۔ حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ غلام فرید چشتی نظامی کوٹ مٹن شریف والے سرکار رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اس قصبے پر نواب صاحب کے زمانے میں گستاخانہ صحابہ کے خلاف جنگ فرمائی تھی۔ بڑا مشہور قصبہ اس حوالے سے۔ اس میں ایک سر رسیدہ بندہ جو پٹھان تھا، پڑھا ہوا بالکل نہیں تھا، لیکن سنی تھا، بہت متسلح پختہ قسم کا، اور پٹھان ویسے جدھر بھی ہو وہ اینڈ رین کرتا ہے۔ ہمارا امام بھی پٹھان ہے۔ تو اب ذرا توجہ فرمائے، ایک مولانا نے اس کو پکڑا، بابا جی اتنا زندگی تمہاری گزری، اس مذہب میں اہل سنت و جماعت میں کوئی آیت یاد کی ہے، کوئی حدیث یاد کی ہے، کوئی کتاب شتاب یاد کی ہے، کوئی مسئلہ آپ سے کوئی پوچھا جائے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا کہ ہمیں کسی آیت یا حدیث کے یاد رکھنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مولائی بیٹھا ہوا ہے، مولوی کہتے ہیں مولائی، تو جب ضرورت پڑتا ہے تو ہم پکڑ کر اس کے پاس لے جاتے ہیں، خوب تسلی ہوتا ہے، لیکن میں تیرے لیے کافی ہے، تو بول میں تیری تسلی کراتا ہوں۔ اس نے کہا جی یہ بتا چلو کہ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہو اس کا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا بڑا سوال کیا بھائی، یہ تو بچے بھی حل کر دیں، میں نے پہلے کہا ہے ہم کتاب کو نہیں جانتا، کوئی آیت یا حدیث یاد نہیں رکھتا، البتہ اتنا مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہر چیز کا نیت ہوتا ہے، نماز کا نیت ہوتا ہے، روزے کا نیت ہوتا ہے، حج عمرے کا نیت ہوتا ہے، یہ صلاۃ و سلام اذان کا نیت ہے۔
تو ہمارا نیت چونکہ صحیح ہے ہم کرتا ہے، تمہارا نیت بہت خراب ہے جی، اس لیے تم نہیں کرتا، یعنی چکرا کر رکھ دیا مولوی کو۔ تو اگر کوئی بندہ تکڑا ہو جائے سرکار کی عظمت کی پاسبانی میں تو پیچھے سے مدد آ جاتی ہے، لیکن جہاں پر کام بس سے باہر ہو تو پھر شفا خانے میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عوام اہل سنت کو بس اتنا کہنا چاہیے، بھائی یہ ہمارا مذہب ہے، انگوٹھے چومنا ہمارا مذہب ہے، صلاۃ والسلام پڑھنا ہمارا مذہب ہے، شہنشاہ بغداد کی 11ویں کرنا ہمارا مذہب ہے، ختم درود پڑھنا ہمارا مذہب ہے، میلاد شریف کرنا ہمارا مذہب ہے، تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اپنا کام کر، تو اپنا کام کر، ماننا تیری مرضی، نہیں ماننا تو اپنا کام کر، لیکن اگر وہ تنگ کرے تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ بھئی مراکز میں لائیں، انشاءاللہ ہر قسم کا علاج موجود ہوگا۔ تو یہ میں نے ابتدائی بات عرض کی، تو عرس مبارک پر بھی بہت ہی لیتے اور بڑی مباحث، بڑی بڑی کتابیں اس کے خلاف لکھی گئی۔ تو میں پچھلے بیانات جو میں نے پیش کیے ان سے ہٹ کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی دعویٰ کرے اس کی دلیل دی جاتی ہے، جب کوئی مقدمہ کرے عدالت میں تو اس کو ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو مسائل میں بحث ہوتی ہے اس کے دلائل مختلف انواع کے ہوتے ہیں۔ ایک دلیل ایک قسم کی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مسلبات خصم، مسلبات خصم۔ آیت پیش کرو تو ترجمے پہ جھگڑا ہو جائے گا، تفسیر کے اندر لڑائی پڑ جائے گی، وہ کہے گا یہ ہے، ہم کہیں گے یہ ہے۔ حدیث پیش کرو تو سند کی بحث چھڑ پڑے گی، صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اور متن پر بحث ہوگی اصول دراجت کے مطابق یہ کہ اس معیار پر پوری اترتی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی عربی عبارت پیش کرے تو ترجمہ تشریح پر اختلاف پڑ سکتا ہے۔ تو ایک آسان دلیل سمجھ آنے والی جس کے بعد مد مقابل خاموش ہو جاتا ہے، بول نہیں سکتا، اس کو ماننا پڑتا ہے، یا پھر وہی فتویٰ لگانا پڑتا ہے جو اپنے مد مقابل پر لگتا ہے، اس دلیل کو کہتے ہیں مسلمات خصم۔ خصم کا معنی یہاں پہ مد مقابل۔ جب مسلمات خصم سے دلیل پیش کی کر دی جائے تو فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے اور اگلے بندے کی بھی تسلی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک مولانا کی بحث ہوئی ایک غیر سنی مناظر سے، تو غیر سنی مناظر کسی بات پہ ضد کر گیا، بات صحیح تھی، وہ نہیں مانتا تھا۔ ہمارے عالم دین نے کہا کہ بھائی آپ کیوں نہیں مانتے ہو، تم، میں پڑھاتا تھا تم پڑھتے تھے، میں تمہارے باپ جیسی عمر کا ہوں، میں تمہارا چچا لگتا ہوں، عمر کے لحاظ سے میں تمہارا چچا لگتا ہوں۔ اس نے کہا چچا جی پھر مسئلہ سمجھا دینا۔ اس نے کہا نبی کا نام مان، کہتا نہیں، کا نام مان، کہتا نہیں، مولا علی کا نام مان، کہتا نہیں۔ جب اس نے سارے واسطے پیش کر دیا کوئی نہیں مانا، اس نے کہا میرے چچا تو ہو نا، میری چچی کا نام مان۔ اب ظاہر چچی بھی مسلمات میں سے ہے، تو ہمارے بھی شیوخ میں شامل ہے، اور جو عرس مبارک نہیں کرتے ان کے بھی شیوخ میں شامل ہے، اور بدقسمتی سے وہ اپنے کھاتے میں ان کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جی یہ ہمارے مذہب کے تھے، حالانکہ وہ امام نہیں اساتذہ میں سے ہیں۔ ہمارے حضور کی سند ان سے جا کر اوپر جاتی ہے، اور کچھ اسناد ایسی بھی ہیں جن میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نہیں آتے، دوسرے وسائط ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ایک سند حدیث حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے واسطے سے ہو کر اوپر جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہم عقیدہ تھے، حالانکہ یہ غلط ہے، خلاف واقعہ ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی کو وہ تحفہ
तोहफा इसरा अशरिया में लिखते हैं, मुश्किल कुशाए दारैन। क्या लिखते हैं? मुश्किल कुशाए दारैन हजरत अबू हसन है। तो मुश्किल कुशा कहना मौला अली को, बुजुर्गों को अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से नबियों वलियों के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल करना किस मजहब की पहचान है? आले सुन्नत व जमात की। लिहाजा जिस मजहब की वो बोली बोल रहे हैं उसी मजहब का इमाम है, कामिलीन में से हैं, अकाबर में से हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ, ये भी याद रखें कि दो जलसे उनके बड़े मशहूर थे। एक शहादत इमाम आली मकाम मुहर्रम शरीफ में जलसा, और एक रबीउल अव्वल शरीफ में मिलाद शरीफ का जलसा। अब बताओ ये दोनों चीजें कौन मानते हैं? आले सुन्नत व जमात। एक मरतबा आप बाजार से गुजर कर अपने मदरसा की तरफ तशरीफ लाए, एक औरत जो दीवानी थी, लोग उसको पागल कहते थे, हालांकि वो मजजूबा थी, वो छुपने लग गई। मजजूब को कपड़ों की जो है ना, कपड़ों की तरफ तवज्जो नहीं होती, बेहोशी की एक किस्म की हालत होती है, लिहाजा उसको नहीं पता मैं किस हालत में हूं। वो कपड़ों के बगैर फिरती थी। जब हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजरे, वो छुपने लग गई, इधर छुपे कहे जवान आ गया है, जवान आ गया है, कपड़े तो मुझे। कभी मुंह छुपाए, कभी किसी कोने के अंदर जाकर छुपने की कोशिश करें। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथी ने अर्ज की, खादिम ने अर्ज की, हुजूर ये पूरा बाजार भरा हुआ था, उसमें हर किस्म के लोग गुजर रहे थे, औरत बिला झिझक उनके सामने चल रही थी। आपको देखा तो कहती है कि जवान आ गया, ये क्या मसला है? फरमाया तुमने पूछा है तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हजरत ने अपनी टोपी उसके सर पे रखी, फरमाया बाजार का चक्कर लगाओ। जब वो बाजार में गया तो देखा कहीं कुत्ते फिर रहे हैं, कहीं बिल्ले फिर रहे हैं, कहीं रीछ नजर आते हैं, कहीं पर गधे नजर आते हैं, जानवर है, कोई बंदा ही नहीं। तो जब वो वापस आए, उसने कहा हुजूर जब पहले हम गुजरे थे तो वो बाजार जो था इंसानों से भरा हुआ था, अब जब मैं गया तो वो तो जानवरों से भरा हुआ है। फरमाया है वही इंसान, लेकिन हर जुर्म के हवाले से मुजरिम की एक शक्ल होती है। तो तूने मेरी टोपी जब पहनी तो असल कैफियत मुनकशिफ हो गई। वो वही इंसान है जिनको हमने पहले देखा था, अब ये कैफियत हकीकत इसलिए मुनकशिफ हुई मेरी टोपी जो तुमने पहनी। तो फरमाया जब उसने मुझे देखा तो मैं ही एक बंदा उसको नजर आया। तो ये होती है करामत। क्या होती है जी? करामत। और करामत किसका मजहब है जी? आले सुन्नत बैठे हैं, चले गए हैं, सो गए हैं, क्या बात है? तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ये अहले सुन्नत व जमात के इमाम हैं, और मुसल्लम बैदल फरीक़ैन शख्सियत, लिहाजा इनके अक़वाल मुसल्लमात में से शुमार हुए। मैं उनकी एक इबारत पेश करता हूं, फैसला कौन इबारत? तोहफा इस्ना अशरिया। इसी किताब के लिखने की बुनियाद पर उलमाए वक्त ने आपको 13वीं सदी का मुजद्दिद करार दिया, और मुजद्दिद की जितनी शराइत है उसमें मौजूद है। एक बुनियादी शर्त ये होती है कि एक सदी हिजरी के आखिर में हो और दूसरी सदी हिजरी के अव्वल में हो, और उसका फैजान पहली सदी हिजरी के आखिर में दुनिया में मौजूद हो, अहले इल्म का मर्जे हो, लोग उससे अपने मसाइल जहां हल ना हो उन्हीं से हल कराते हो। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी में ये शर्त पाई जाती है, 12वीं सदी के आखिर में, 13वीं सदी के अव्वल में। और हमारे हुजूर के अंदर भी ये शर्त पाई जाती है जी,
14ویں صدی کے آخر میں ہیں اور 15ویں صدی کے اول میں ہیں. اس پر بڑے بڑے علماء نے اظہار خیال بھی فرمایا اور مجدد کا لفظ بھی آپ کے لیے انہوں نے منتخب کیا. میں اس بحث میں موضوع نہیں ہے اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بڑی علمی ہستی ہیں, ان کے والد ماجد ہیں, وہ مجدد نہیں ہیں. اس لیے کہ مجدد کی جو بنیادی یہ شرط ہے ایک صدی کے آخر میں ہو دوسری کے اول میں ہو, وہ اور میں نہیں پڑ جاتی. لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب مجدد ہیں, 13ویں صدی کے مجدد ہیں, اور مجدد خود نہیں آتا, اللہ رسول اس کو بھیجتے ہیں. یا بحثوں کا لفظ موجود ہے ابو داؤد شریف, طبرانی شریف میں, حدیث کی 12 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور بافادہ تحسین تصحیح بڑے بڑے علماء نے اس پر کتابیں لکھی. حضور نے یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک ہستی یا کچھ ہستیوں کو کھڑا کرے گا, میں یجدد لہا دینہا, جو میرے دین کو ان کے لیے تر و تازہ کر کے پیش کر دیں گے. جو تجدید کرے اسے مجدد کہتے ہیں. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صرف مدرس نہیں, مبلغ نہیں, محدث مفسر نہیں, بلکہ علمی حوالے سے اس رتبے کے ہیں کہ وہ مجدد ہیں. تو لہذا جو حوالہ میں پیش کر رہا ہوں بحیثیت مجدد لکھا انہوں نے. مجدد گمراہی کو دور کرتا ہے, گمراہوں کو دفع کرتا ہے, لہذا ان کی یہ عبارت ہدایت کے بیان پر مبنی ہے, گمراہی سے پاک ہے. آئیے اس محفل کے حوالے سے میں آپ کی وہ عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں جو عرس مبارک کے حوالے سے انہوں نے لکھی. تحفہ اثنا عشریہ فارسی, باب ہفتم در امامت, صفحہ نمبر 214, دہلی کی چھپی ہوئی. اس میں یہ عبارت موجود ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیراں و مرشداں میں پرستن و امور تقویہ را با ایشاں وابستہ میں دانند و فاتحہ و درود و صدقات و نذر و منت بنام ایشاں رائج و معمول شدہ, چنانچہ با ہوا اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است در فاتحہ و نذر و منت و عرس و مجلس. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد سے جو بزرگ ہوں, جو نیک لوگ ہوں, بلکہ نیک ہونا تو یہ قدر مشترک ہے, جو مولا علی کی اولاد سے نہ ہوں, سادات نہ ہوں, وہ بھی نیک ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں, نیک گر ہوتے ہیں. لیکن جو فضیلت سیادت ہے مولا علی کی نسبت سے, فرمایا مولا علی کے خاندان کے ایک ایک فرد کو, میں خلاصہ اس کا جو متبادل ترجمہ پیش کروں تو یہ بنے گا, جو فرد اولاد نبی ہو اور آل علی ہو, یا آل نبی ہو اولاد علی میں سے ہو, تمام امت اس فرد کو, سید کے ہر فرد کو ایسے مانتے ہیں جیسے پیر و مرشد کو مانتے ہیں. بلکہ ایک بڑا لفظ بول گئے, بر مثال پیرا و مرشدہ میں پرستان, پیر پرستی کرتے ہیں. کیا کرتے جی؟ پیر پرستی کرتے ہیں. اب جو لغوی بحث میں پڑھ کر کہتے ہیں پرستی تو عبادت ہوتی ہے, پوجا ہوتی ہے, لہٰذا تو شرک کا لفظ ہے پیر پرستی, تو سر پرستی بھی شرک ہوگی پھر. یہ سر پرست اعلیٰ, سبحان اللہ, یعنی سب سے بڑا مشرک ہے. تو لغوی بحث میں نہیں پڑھنا ہوتا, جو محاورے کے الفاظ ہوں ان کا خصوصی مفہوم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ نبی کی آل کے ہر فرد کو تمام امت, تمام کا لفظ موجود ہے, پیروں مرشدوں کی طرح مانتی ہے, پیر پرستی کرتی ہے,
و امور تکوین یا را با ایشاں وابستہ میدانت، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے روزی ملتی ہے ان کے صدقے، بیماری دفع ہوتی ہے ان کے صدقے، بارش آتی ہے ان کے صدقے، رحمتیں ملتی ہیں ان کے صدقے، مغفرتیں اور بخششیں نصیب ہوتی ہیں ان کے صدقے۔ امور تکوین یا یعنی امور جہان، یہ سب کے سب حقیقی معنی میں مدبر تو اللہ ہے، لیکن وسیلہ آل نبی ہیں، وسیلہ اولاد علی ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ تمام امت کا عقیدہ ہے، اور آگے فرمایا کہ حضور کی اولاد سے کوئی بھی فرد ہو تو تمام امت جب وہ وفات پا جائیں ان کے ایصال ثواب کے لیے درود پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ درود و فاتحہ پرانے زمانے کا محاورہ ہے، ہمارے بولی میں آج کل کہتے ہیں ختم درود، کیا کہتے ہیں؟ اور پرانے زمانے میں فاتحہ درود کہتے تھے، مر گیا مردود، آج یہ بڑا مشہور محاورہ ہے، تو یہ فاتحہ درود اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا جو خصوصیت کے ساتھ مولا علی کی اولاد سے ہو، آل نبی سے ہو، وفات پا جائیں، امت ختم پڑتی ہے، امت ایصال ثواب کا اہتمام کرتی ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتی ہے، منت مانتی ہے، تو صرف ان سے یہ معاملہ نہیں بلکہ بجمیع اولیاء اللہ، ہمیں معاملہ است، اللہ کا ولی جو بھی ہو، خاندان رسول سے نسبی حوالے سے نہ بھی ہو، تو تمام امت ان کا بھی عرس مناتی ہے۔ اور آگے مزید یہی لفظ دہرائے، استعمال فرمائے، درود و فاتحہ و نذر و منت و عرس و مجلس، ان کے نام کی محفلیں بھی کرتے ہیں اور اس محفل کا نام عرس بھی رکھتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے، یہ مسلم بین الفریقین شخصیت ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ تو جو یہ کہتا ہے وہ ہمارے امام ہیں، یا تو یہ کہنا پڑے گا میں ان کو امام نہیں مانتا، استاد نہیں مانتا، شیخ نہیں مانتا، مانتا ہے تو پھر ان کا جو عقیدہ ہے وہ ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانتا تو پھر وہی فتویٰ لگانا پڑے گا جو اہل سنت و جماعت پر لگایا جاتا ہے۔ جی تو جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پر فتویٰ لگائے، شاگرد بھی کہنا ہے، تو اثر کس پہ پڑے گا؟ ان کو مشرک اور بدعتی بھی کہے تو زد میں کون آئے گا؟ ہمارے علاقے میں ایک سنی گھرانے نے اپنا ایک بچہ پڑھایا اور ان کا نظریہ تھا بس جہاں پڑھا دو قرآن پڑھانا سے کیا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو بنا دیا پکا سے بھی کٹا۔ جب وہ پڑھ کر آیا گھر میں تو ماں باپ کو بٹھا کر کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں نے مجھے پڑھایا ہے اور میں پڑھ کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، تو جو خرابی ہو تبلیغ گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ تو میرے علم کی روشنی میں ماں باپ سے کہہ رہا ہے تمہارا نکاح نہیں ہے، تم مشرک اور بدعتی ہو، قبر پرست ہو، لہذا پہلے تو میں تمہارا نکاح سیدھا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں نے کہا جی کیا پتہ یار خرابی ہو، چلو کاری دو، لیکن اس کی بے وقوفی دیکھیں وہ اب پیدا ہوگا یا اسی نکاح سے پیدا شدہ ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر کوئی کہے گا شاہ صاحب کو میں مانتا ہوں تو ان کی یہ عبارت ماننی پڑے گی، اور اگر کہے گا نہیں مانتے تو جو فتویٰ ہم پہ لگتا ہے ان پہ لگانا پڑے گا، فتویٰ بھی نہ لگائیں اور شیخ بھی مانے تو ڈبل پانی سے نہیں چلے گی۔ تو مسلمات خصم میں سے ایک دلیل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، آپ کی اجازت سے ایک جملے پہ بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ جی عرس کیوں کہتے ہیں اس کو؟ عرس کا معنی تو ہے شادی، عرس کا معنی ہے خوشی، تو وفات کا دن خوشی کا ہوتا ہے کیا جی؟ عرس تو کرتے ہیں نا بزرگوں کی وفات کے دن میں، ان کی نسبت سے، تو وفات کا دن تو غم کا تقاضا کرتا ہے، تم اس کو خوشی کو کہتے ہو، تمہیں تو نام رکھنا بھی نہیں آیا، تمہیں تو لفظ کا انتخاب بھی کرنا نہیں آیا۔ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
समझ इनको नहीं आती, कसूर हमारा बन जाता है। एक बंदे ने लिखा 5 अक्टूबर को ये काम करके आ जाना, खत लिखा। अब वो बंदा गुजारे लेके पड़ा हुआ था, वो 5 अक्टूबर को पड़े 15 कबूतर। क्या पड़े? 15 कबूतर। अल्लाह मिला दे 5 में वो 15 बन गया। अक्टूबर तो कुछ नहीं है, कबूतर होगा। तो 15 कबूतर का डरबा बनाकर तोहफा के तौर पर ले गया। वो कहता क्या है? वो है तो फोटो लिखा, कबूतर ले आओ। मैंने कबूतर बोलना, मैंने 5 अक्टूबर की बात की थी। तो अब लिखने वाले का कसूर है या पढ़ने वाले का? ईमान से पता है जी। हबीब बैन को कुछ लोग पढ़ रहे थे, अब जब बैन का जोड़ करके पढ़ रहे होते, तो जिन्होंने मेहनत की, लिखा, उसको बड़े उस पर खर्चा किया, तो उनका कसूर है या पढ़ने वाले का? जी। उर्स का लफ्ज हमने नहीं मुंतखब किया, मदीने वाले ने मुंतखब किया। सही अहादीस में इसका जिक्र मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी की शहादत के दिन, उस मौके पर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ियारत कराई। हुजूर एक खूबसूरत सवारी पे तशरीफ फरमाते, लगता था जैसे हुजूर को जल्दी हो। अर्ज करते मेरे आका जरा रुक जाएं, जल्दी काहे किया है? मैं जरा जी भर कर देख तो लूं, दीदार और दर्शन तो कर लूं। सरकार ने फरमाया जल्दी की वजह यह है, इन्ना उस्मान अस्बहा मलिकन अरूसन फिल जन्नह। आज मेरा उस्मान जन्नत में शाह दूल्हा बना है। अरूसन नहीं के दूल्हा, बल्कि मलिकन अरूसन, शाह दूल्हा बना है। यानी एक अनोखी शान है इनकी, मुमताज हैसियत से मुमताज शान के साथ इनको दूल्हा बनाया गया है। और जो दूल्हा हो उसको कहते हैं अरूस। अरूस उसको कहते हैं जिसका उर्स हो। आगे खुद हुजूर ने जुमला तफसीली तफसीला के साथ हुजूर ने फरमाया फदुई तो इला उर्स ही, फदुई तो इला उर्स ही। आज मुझे उनके उर्स की महफिल की दावत मिली है, मैं उधर जा रहा हूं। तो मालूम हुआ कि भाई उर्स का लफ्ज हमने नहीं लिया, बल्कि ये सरकार ने मुंतखब फरमाया। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं ये तो हजरत उस्मान की बात है, तुम तो सब की करते हो। चलो हजरत उस्मान का बनाना शुरू कर दो, बाकी हम कोशिश करेंगे समझाने की, समझ आ जाए तो वो भी शुरू कर देना। नहीं तो कम से कम ये तो कोर्स बना, उन्वान कोर्स का क्या हो जी। अच्छा, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि भाई हर बुजुर्ग के लिए, हर कामिल वली के लिए उर्स का लफ्ज हुजूर ने खुद इस्तेमाल फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ, और ये हदीस मुतवातिर हदीस है, मज़मून के एतबार से 11 सहाबों सहाबियात से बढ़ रही है और मुत्तफ़क़ुन अलैह है। यानी शेखैन ने इसकी तखरीज फरमाई, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, और तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है। जब कब्र में मरने वाले को दफन किया जाता है तो उससे सवाल जवाब होते हैं, मशहूर बात है। आप हजरात सुनते भी रहते हैं, अहले इल्म से बख्शी ने दूसरे हजरात हिम्मत करें थोड़ी सी। तो वो सवालात जो कब्र में किए जाते हैं, तो बंदे मरने वाले 2 किस्म के होते हैं। हुजूर ने फरमाया कुछ होते हैं मुनाफिक, कुछ होते हैं शकी, जिनको सवाल ही समझ नहीं आता, जवाब तो बात की बात है। और कुछ होते हैं मेरे गुलाम। तो उधर सवाल की लाम पहले खत्म नहीं होती, जवाब की जीम शुरू हो जाती है, यानी फर जवाब देते हैं। मुनाफिक कहता है हाँ हाँ ला अदरी, हर सवाल के जवाब में, वो सवाल के जवाब में कहता है मुझे कोई पता नहीं, मुझे तो सवाल ही समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो मुकिन, जो मोमिन होता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से सही वाबस्ता होता है, वो हर सवाल का जवाब फौरी देता है। और इसमें जो बात देखने की, मैं यानी सारी नहीं बयान कर रहा, सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूँ। जब हुजूर के बारे में सवाल करते हैं, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुका, 3 सवाल ये हो गए। हुजूर के बारे में गायबाना तौर पे भी सवाल करते हैं, और फिर हुजूर की शक्ल मुबारक दिखाकर भी सवाल करते हैं। ये होता है आखिर में, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। सही हदीस में मौजूद है कि वो बंदा
3 دفعہ حضور کا نام پکارتا ہے اور زور زور سے پکارتا ہے. اب جب زور سے پکارا تو اس کا معنی ہوتا ہے نعرہ لگانا. نعرہ لگانا تو کامیاب وہی ہوگا جو وہاں پہ نعرہ لگائے گا. جی جو نہیں لگائے گا وہ مار کھائے گا. لہذا آگے جو مذہب رکھا ہے وہ اسی جماعت کا رکھا ہوا ہے, اہل سنت و جماعت کا. میں جو بات آج کرنا چاہتا ہوں, سوالوں کے جواب بندہ جب صحیح دے دے تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں 2 منکر نکیر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں قد كنا نعلم انك تقول هذا. پتراس ہے وہ پہلے معلومات تو جواب صحیح دے سکے. ہم نے تو صرف کاروائی کرنی تھی, قاضی کا فارمیلٹی پوری کرنی تھی, ہمیں پہلے پتا تھا تو کامیاب ہے. تو لہذا اب تیرے لیے ہم یہ اللہ کی طرف سے حکم جو ہے وہ دیتے ہیں نم کا نومت العروس. نم کا نومت العروس, عروس نہیں عروس. ایسے سو جا جیسے عروس سوئے. اچھا اب ذرا توجہ فرمائیں, عروس کس کو کہتے ہیں؟ یہ فعول کا جو وزن ہے یہ مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے. لہذا عروس کا معنی دلہا بھی ہے اور عروس کا معنی دلہن بھی ہے, تاکہ ولی ہو تو اس پہ پھٹا جائے اور ولیہ ہو تو اس پہ پھٹا جائے. ایسا لفظ بولتے ہیں. ایسے لیٹ جا, سو جانے سے مراد یہاں پہ ہے لیٹ جانا, نیند کرنا مراد نہیں, کیونکہ نیند اس جہان کی, اگلے جہان میں نیند نہیں ہے. جی نیند اس جہان میں, لوگ کہتے ہیں مولوی ترجمہ کرتا ہے نیند کر, ایسے سو جا. پھر کہہ رہا تھا جب مزاروں والے سوئے ہوئے ہیں, جی جو سویا ہوا ہے وہ سنے گا کیا, جب سنے گا نہیں سمجھے گا کیا, جب سمجھے گا نہیں دے گا کیا, زیادہ پکارو نہ جاؤ نا. جی وہ میں نے کہا یہ بتا دے, تھوڑا سا نرم تو ہو گیا ہے, یہ بتا دے نیند زندہ کرتا ہے کہ مردہ کرتا ہے؟ یہ بات تو ساتھ کھڑی ہوئی ہے نا, تو حیات تو پھر بھی مانگتی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ سونے کے معنی میں نہیں, نم نیند کے معنی میں نہیں بلکہ لیٹ جانے کے معنی میں ہے. الصلاۃ خیر من النوم, یہاں نیند کا معنی ہے. اور بخاری مسلم میں یہ حدیث, جو بندہ بیمار ہو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا نماز تو بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر نہیں پڑھتا تو پڑھ سکتا تو جی اس کے لفظ کیا ہے, صلی نائمن, صلی نائمن کو نائم ہونے کی حالت میں نماز پڑھے. اگر نیند مراد ہے تو پھر تو مکہ مدینہ میں پڑھے گا, ملتان میں تو نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے, نیند میں پڑھے گا نا. یہاں پہ مانا ہے لیٹ جا, لیٹ جانے کے معنی میں لیٹ جا. تو لیٹ جانا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ 2 فرشتے مردے کو بٹھا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بٹھا کر سوال کرتے ہیں. جب سلسلہ مکمل ہوتا ہے تو بندہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میں بیٹھوں یا کیا کروں, وہ کہتے ہیں لیٹ جاؤ. کیا کہتے ہیں؟ لیکن لیٹ جانے کا جو معنی ہوتا ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے. یہ سندھ کا سفر کرنا, رانی پور جب جائیں, حالات جب خراب ہوں تو آگے استقبال کمیٹی ہوتی ہے رات کے 1 بجے, بسوں کو روک لیتی ہے اور وہ سب کو جو ہے نا باہر کھڑا کر کے جیبیں شیبیں ساری خالی کرتے مال لوٹ لیتے ہیں. وہ ایک شاہ صاحب تھے, اس میں سب کو لائن لگایا اور جب وہ وصولی شروع کی تو شاہ صاحب نے کہا میں تو آل رسول ہوں, اولاد علی ہوں, ذرا میرا تو خیال کرو. ان کا حضرت آپ افتتاح فرمائیں میں تو برکت ہوگی, ایسے کیسے برکت ہوگی؟ یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ معاف نہیں کرتی, سادات کو بھی معاف نہیں کرتے, لحاظ نہیں کرتے. تو اب اگر وہ اس ماحول والے کہیں بھائی لیٹ جا, کسی سے کہیں تو بندہ ڈر جائے گا کہ بھائی پتہ نہیں پیٹ پھاڑے گا, جی گلا کاٹے گا, کیا کرے گا. تو یہ دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے. تو فرشتے فوری کہتے لیٹ تو جا, لیکن خطرہ نہ کر کے ہم تیری مار کٹائی کریں گے. محاورے کے مطابق نو کا نومت العروس, ایسے سو جا جیسے دلہا دلہن سہاگ رات میں سوتے ہیں. یعنی آگے پیچھے بندے سے کام لیا جاتا ہے, سہاگ رات دلہا دلہا سے کام. تو اب اسی لیے حالانکہ کیا چوک چوکی تھی بیٹھے ہوئے, مطلب چوک جو ہے کوئی مسئلہ ہے سی. آپ ذرا توجہ فرمائیں, سہاگ رات کام نہیں لے جاتا, بے فکری ہوتی ہے. تو مطلب یہ بے فکر ہو کر ایسے سو جا جیسے دلہا دلہن سوتے ہیں. سہاگ رات میں دلہا دلہن ہوتے ہیں, آگے پیچھے بھی دلہا دلہن سے. شادی شدہ بندہ 20 سال کے بعد بھی دلہا ہے کیا؟
दूल्हा होगा शादी के मौके पे, और ये होते हैं शादी का दिन। अरूस, उर्स से बना, अरूस जिसका उर्स हो, बुजुर्ग के लिए उर्स का लफ्ज बोला गया, अरूस का लफ्ज बोला गया उस तारीख में, जिस तारीख में विसाल है जी। जुमला है मुकम्मल नहीं तो राय ले लेते हैं, जुमला मुकम्मल करूं कि ना करूं? ये बाहर वाले नहीं बोले, मैं छोड़ देता। अच्छा, नाम का नौबतल अरूस, अरूस वो है जिसका उर्स हो, और ये बोला जा रहा है वफात के बाद वाले मौके पे जी। तो ये लफ्ज हमने नहीं चुना, ये सरकार ने चुना, तो लिहाजा ये हर वली के लिए है, सिर्फ हजरत उस्मान गनी के लिए नहीं। अब रही ये बात कि फिर हर सुन्नी जब सही जवाब देता फिर उर्स हर एक का बनाओ, फिर भाई दुकानदार का भी बनाओ, काश्तकार का भी बनाओ, सबके उर्स बनाओ। तो इसका जवाब यह, एक होता है उर्स होना, एक कहता है उर्स मनाना। उर्स होता सबका है, हर सुन्नी का उर्स होता है, लेकिन मनाते उसके हैं जिसका दीनी कारनामे, जिसका रूहानी कारनामे। वहाँ